السلام علیکم دوستو، آج سوشل میڈیا پر ایک جملہ بہت زیادہ گھوم رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دنیا میں آگ لگا دی۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی آگ لگائی ہے یا پھر وہ آگ جو پہلے سے قرآن و سنت میں جل رہی تھی اس پر سے پردہ ہٹا دیا گیا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اقامت دین کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں۔ چلو پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ یہ اقامت دین والے جو ہے نا، ذرا یہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، میں وہ کرتا ہوں، بتائیں۔ نہیں مذاق نہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ کون سی پارٹی مثلا؟ نہیں آپ نہ کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا، میں تو ایک میں جاہل آدمی ہوں، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ مثلا مجھے آپ یہ پوچھ لیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہاں جی بتائیں۔ ہاں جی 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 کیا جی تو ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا جی یہاں سے۔ کیا کروں؟ پروموٹ میں کرتا ہوں جی، میں نے تو بات کی ہوئی ہے ادھر۔ باقی اگر آپ کہیں جوائن کرنا تو میرے بھائی جماعت اسلامی تو ایک ہماری جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے نا۔ ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے بھی اٹیچ ہیں، پی ٹی اے والے بھی اٹیچ ہیں، ہم تو امت لیول کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا۔ بھارت جب سیاسی جماعت بنتی ہے تو پھر سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں نا۔ دین تو اس سے اوپر اٹھنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور معذرت کے ساتھ منور حسن صاحب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو نیگیٹو رول پاکستان کی سیاست میں ادا کیا ہے، ہمیشہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے لیے قاضی صاحب دھرنے لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا، 2014 سے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ سارے کام پہلے قاضی صاحب سے لیے جاتے تھے۔ خان صاحب تو اب خلاف ہو گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے، جب انہیں اتارا ہے۔ ادروائز خان صاحب نے وہی تماشا لگایا جو قاضی صاحب ہر حکومت میں بے نظیر کی اور نواز شریف کی لگاتے تھے 90s میں۔ اس وقت آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ہمیں تو ہوش تھی۔ تو جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ درست کیا ہے۔ مودودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا۔ تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے کھاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھوں اور آپ لوگوں کے بھی برباد کر دوں؟ کس طرح میں کس کو آن کروں؟ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے، تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا، ایسا ہی ہے نا۔ ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی۔ یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ ہاں جی 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 کیا کریں؟ ہاں مجھے بہتر پتہ ہے نا، تو میں وہ کر رہا ہوں نا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں بس اچھی بات اچھی بات، مجھے بہتر پتہ ہے نا، میں وہی کر رہا ہوں۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے۔ ہاں سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے؟ یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپئن خلافت کے آئے ہیں نا، ان کی آؤٹ پٹ مجھے ذرا بتائیں۔ میں تو اپنی آؤٹ پٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی ذرا آؤٹ پٹ مجھے بتائیں، کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آؤٹ پٹ بتائیں۔ ہاں نہیں دی۔ اچھا اس بھائی ادھر رک جائیں، جب انہوں نے آؤٹ پٹ نہیں دی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے، تو اس پیٹرن پہ اب میں نے کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ رزلٹ وہی نکلتا ہے۔ آپ کو نیا رزلٹ، تو نیا رزلٹ ہم نکال کے بتائیں، تو آپ بے فکر رہیں۔ تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے، تو پھر اب عقلن تو میری بات مانی جائے گی نا، تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر۔ کیا وہ آئے یار، چھوڑ چھوڑ دو یار خدا، او یار نہ میری زبان کھلاؤ یار، کیا کر باتیں کرنا، کیا
کتابیں پڑھ رہے ہیں, اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ, جی یہ رک جائیں, یہی میں بتانے لگا, ادھر ہی رک جائیں, آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ آؤٹ پٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا, قیامت دین تک کوئی نہیں نہ ہوئی, رک جاؤ نا, کتابیں پڑھ رہے ہیں نا. ہماری ویڈیوز, مودودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں, ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہی آؤٹ پٹ ہے نا قیامت دین, تو میں تو کر دی تھی قیامت دین کہ مودودی صاحب کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں, میری لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی طرف جانے کے لیے یا حکومت قائم ہونے کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسز اویلیبل, یہ ضروری نہیں کہ ایک زندگی میں ہو جائے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, آپ کی اقامت دین تو اسی دن دھری رہے گی جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. اتنے مبارک دور میں جب اتنے اہل ایمان موجود تھے تو آؤٹ پٹ تو کوئی نہیں نکلی. ہونا تو چاہیے تھا اس وقت لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, نہیں کھڑے ہوئے نا. تو آج تو زمانہ بہت دور ہے, ہمیں دوبارہ سے ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا, ہاں انشاءاللہ بات ٹھیک ہے نا یار. ایران میں اس لیے ہوئی ہے کہ ایران میں فرقہ ایک ہے. مثالیں آپ کیا دیتے ہیں, ایران میں ایک فرقہ ہے, ایک فرقہ. پاکستان میں 1000 فرقہ ہے, کسی ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں ہے. ایران کی مثال دینا بالکل غلط ہے, یہی تو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دیا گیا. ایران میں جو امام خمینی تھے نا, وہ ان کے لیے زندہ امام حنیفہ ہیں, کیونکہ شیعہ کے ہاں زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کو فالو کرتے ہیں. خمینی صاحب کی پوری زندگی عراق میں گزری ہے, آخری 6 مہینے وہ فرانس چلے گئے تھے. جو حج کے لیے قافلے جاتے تھے ایران سے, وہ راستے میں ان کے علماء ان کے پاس رکتے تھے, ان کا پورا مدارس کا ایک سسٹم تھا. فرقہ ایک تھا, فرقہ بھی ایک, امام بھی ایک. تو امام خمینی کی مثال دینا بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ دودھ کی مثال دے کے اور چونے میں سے آپ ملائی نکالنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کوئی ایک نہ فرقہ ہے اور نہ کوئی فرقے کا ایک امام ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس فرقے کا یہ امام ہے. حنفی ہیں تو 2 بڑے فرقے ہیں, دیوبندی اور بریلوی. ان کے اندر بھی حیاتی, مماتی, اور ادھر بھی دعوت اسلامی, منہاج القرآن, سیفی, لادا, ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں. تو ایسا کوئی سلسلہ پاکستان میں, ایران والی ایک خوبی بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کبھی وہم بھی آ جائے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ آ سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل, ہے جھوٹ ہے, مثال ہی غلط ہے. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے, اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائے نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے, صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں, کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے, میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا, اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے, اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا, اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں, اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا, وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں, اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے, مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے, حاجی عبد الوہاب صاحب نے. فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی, بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا, اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا, اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے. ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون
ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی، بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں، آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا، ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے، یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی، یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں، پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک، بعد میں مشرک، پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے نے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلی کلین سلیٹ تھے، ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے، فرحت ہاشمی سنائے، ڈاکٹر اسرار سنائے، مودودی صاحب پڑھائے، ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران نت پائی ہے. ہاں، پورے شہر آگ لائی ہوئی ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں، کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو. دوستو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اقامت دین کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں، صرف جلسے کرنا نہیں، صرف جذباتی تقریر نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو سمجھ کر دلیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر زندگی کو قائم کرنا ہے. انجینئر صاحب سیدھا سوال کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تلوار سے قائم کیا یا پہلے علم، عقیدہ، اخلاق اور تربیت سے؟ لوگ تیار کیا کرتے ہیں؟ یہیں پر لوگوں کی دکان بند ہوتی ہے، کیونکہ جب قرآن اور صحیح حدیث کھول کر بات ہوتی ہے تو پھر نسلی اسلام پارٹی، اسلام گروپ، اسلام اسپوس ہو جاتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں، دین کا مطلب صرف حکومت نہیں، دین کا مطلب ہے نماز قائم ہو، جھوٹ ختم ہو، ظلم بند ہو، شرک ٹوٹ جائے اور سنت زندہ ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر کوئی قرآن اور صحیح حدیث سے بات کرے تو کیا وہ آگ لگا رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ آگ ان لوگوں کو لگتی ہے جو دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور جب سچ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے آدمی بولتے ہیں تو پھر ریاکشن آتا ہے، گالی آتی ہے اور لیبل لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے، اقامت دین نعرہ نہیں، اقامت دین فساد نہیں، اقامت دین قرآن و سنت سمجھ حکمت کا نام ہے. اگر یہ بات آگ ہے تو پھر یہ آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی روشنی ہے جو صرف اندھیروں کو جلاتی ہے، اسلام کو نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر بات دلیل کے ساتھ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے
قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔ اللہ حافظ۔